أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ، اگر اللہ رب العزت لوگوں کو برائی جلدی دے دے، استعجالہم بالخیر، انہیں بہت جلدی بھلائی دینے کی طرح، لقضی الیہم اجلہم، تو یقیناً ان کی طرف ان کی مدت پوری کر دی جائے. فنذر الذین لا یرجون لقاءنا، تو ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے چھوڑ دیتے ہیں، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، اور وہ اس میں حیران پھرتے ہیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، دعانا لجنبہ او قاعدا او قائما، تو وہ ہمیں پکارتا ہے چاہے اپنے پہلو پر ہو، بیٹھا ہو یا کھڑا ہو. فلما کشفنا عنہ ضرہ، اور پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، مر، اس طرح سے چل دیتا ہے، کأن لم یدعنا، کہ جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں، الی ضر مسا، اس وقت کہ جو تکلیف اسے پہنچی. کذالک زین للمسرفین، اس طرح مزین بنا دیا گیا ہے حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے، ما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالی لوگوں کو ان تک پہنچنے والی شر کو جلد پہنچا دے جیسے ان تک خیر کو جلد پہنچاتے ہیں، تو پھر تو بہت جلدی ان کے درمیان فیصلہ ہو جائے.
اس آیہ مبارکہ کی دو طرح کی تفاسیر کی گئی ہیں اور بیک وقت دونوں بھی ٹھیک ہیں۔ ایک تو یہ کہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا مطالبہ کرتے تھے کہ اگر آپ سچے نبی اور رسول ہیں اور جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں تو وہ آ جائے، پھر وہ تاخیر کا شکار کیوں ہیں، پھر اللہ رب العزت ہمیں برباد کر دے۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ ہم پر پھر امطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے اے اللہ ہم پر پھر پتھر برسا۔ تو اس قسم کی باتیں جو لوگ کرتے ہیں کہ شر کو جلد طلب کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ بھی ان کی اس طلب کو جلدی پوری کر دے، جس طرح اللہ ان کو خیر جلدی دے دیتا ہے کہ بہت ساری خیر تو باقی بغیر بھی دی ہوئی ہے، اور اسی طرح جیسے جیسے بندے کی ضرورت آتی ہے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ اس کے لیے معاملات سیدھے فرماتے رہتے۔ دیکھیں انسان اگر توجہ کرے تو یہ جو اس کی روز مرہ کی ضرورتیں پوری ہوتی چلی جاتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی محنت ہے اور کوئی ترتیب ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ محنت اور ترتیبیں تو اللہ نے ایک بہانہ بنائی، ان ترتیبوں کا جڑ جانا، اس محنت کا ثمر آ جانا، اس کے نتائج کے مطابق حالات بن جانا اور اسباب میسر آ جانا، یہ سارے اللہ کے فیصلے ہیں۔ اس لیے جیسے جیسے انسان کو کچھ ضرورت ہوتا ہے ویسے ہی اس کے پاس اس کو فراوانی آ جائے اور وہ اس کے معاملات چل جائیں۔ جب گھر کی ضرورت ہو گھر مل جائے، نوکری کی ضرورت ہو نوکری مل جائے، کاروبار کی ضرورت ہو کاروبار مل جائے، گاہک آ جائے، پروفٹ ہو جائے، ضرورتیں پوری ہو جائیں، علاج معالجے کی ضرورت ہو تو علاج دستیاب ہو جائے، ڈاکٹر کو بیماری سمجھ آ جائے، دوائی کے اندر اللہ شفا رکھ دے۔ یہ سارے کے سارے اللہ کی طرف سے خیر کی جلدی پہنچنے کے اسباب ہیں۔ بسا اوقات انسان کو تھوڑی دیر بھی ہو جاتی، لیکن خیر اللہ تعالیٰ اس کو شر کے مقابلے میں زیادہ جلدی عطا فرماتا۔ تو فرمایا اگر اسی طرح ان کے مطالبے پر شر بھی، اللہ کے عذاب بھی جلدی آنے لگ جائے، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کا جو وقت مقرر ہے وہ تو پورا ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کو مہلت دیتے کہ یہ فوراً پکڑ میں آنے کے بجائے ایک وقت لے لیں، ممکن ہے آج نہیں کل بات سمجھ آ جائے، کل نہیں تو سال بعد سمجھ آ جائے، زندگی کے آخر لمحے تک بھی سمجھ آ جائے تو اللہ رب العزت سے معافی مانگ لے تو اللہ معاف فرما دیتے۔ اور یہ اس لیے بھی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک مہلت ملنے پر حجت تمام ہو جائے، تاکہ کوئی کل بہانہ نہ کر سکے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی، ہمیں تو وقت ہی نہیں ملا۔ تو اللہ ایک وقت دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے اوپر اللہ کی طرف سے قائم کردہ حجت تمام ہو جائے۔ اس کا دوسرا معنی مفسرین نے یہ کیا ہے کہ انسان بسا اوقات جس طرح خیر کی دعا مانگتا ہے اس طرح بد دعا بھی کرتا ہے، اور اس کو بسا اوقات سمجھ نہیں آتی، جذبات میں آ کر اپنے لیے، اپنے قریبی لوگوں کے لیے، بعض ماں باپ خاص طور پہ مائیں غصے میں آ کر اولاد کے لیے بد دعائیں کر دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اولاد کے لیے، اپنی سواری کے لیے، اپنے خادم اور غلام کے لیے بد دعا نہ کرو، اس لیے کہ کچھ پتہ نہیں کہ کبھی قبولیت کی گھڑی کے ساتھ تمہارے الفاظ کی موافقت ہو جائے اور اللہ فوراً ویسے ہی کر دے جیسا تم نے کہا ہے، اور نتیجہ یہ ہو کہ بعد میں تم افسوس کرتے پھر۔ بالخصوص والدین کو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جہاں معاشرے میں تیزی کے ساتھ عدم برداشت بڑھ گئی ہے، اس میں ماں باپ بھی عدم برداشت کا شکار، بچے شرارتیں کر رہے، اب مائیں ان کو جو ہے بدوائیں دیتی۔ اب چھوٹے بچے شرارتیں نہ کریں تو کیا کریں؟ ماں اللہ نے صبر کا پیکر بنائی ہوتی، اس نے اولاد پروان چڑھانی۔ باپ گھر میں کوئی جیلر نہیں مقرر ہوا، اگر بچے کو شرارت کر گئے ان کو سمجھائے، ایک حد تک کوشش کرنی چاہیے کہ ممکنہ طور پر سمجھ بوجھ کے ساتھ ایک دوسرے کو بٹھا کر افہام تفہیم کے ساتھ معاملات حل کر لیجیے۔ ہاں بسا اوقات ہوتا ہے کہ کچھ بچے بہت ہی زیادہ حد سے تجاوز کرنے لگے ہیں تو کچھ تادیبی کارروائی، اور اس میں بھی مار کٹائی سے پہلے کچھ اور معاملات، کوئی پسندیدہ چیز کچھ وقت کے لیے روک دیں، کسی جگہ
کوئی جانا تھا وہاں جانے سے منع کر دیں، کسی دوست کے ساتھ کھیلنے کا ٹائم تھا وہ منع کر دیں، بچے کو احساس ہو کہ جی میری پسندیدہ چیز مجھے نہیں ملی، مجھے آئندہ خیال کرنا ہے، گھر کے ڈسپلن کا خیال کرنا، اور ایک حد آتی ہے جہاں پر جا کے تھوڑی ہلکی مار، لیکن وہ بھی کوئی جلادوں والی نہیں ہونی چاہیے کہ جسم پر نیل پڑ رہے ہیں، نشان پڑ رہے ہیں اور ایسے مار پڑ رہی ہے کہ جیسے پتہ نہیں یہ جو ہے نا جانور ہیں اور اس کو ذبح کرنے لگے. تو اس قسم کے معاملات کا دھیان کرنا چاہیے. لیکن یہ جو عدم برداشت کی وجہ سے گالم گلوچ ہے، بددعائیں دینے کا سلسلہ ہے، یہ ہرگز نہیں ہونا. بعض خواتین ہیں ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لعنت بھیجنے کی اور بددعا دینے کی عادت ہوتی، اور وہ دوسروں کو، اپنے قریبی لوگوں کو بددعا دیتی. جسم میں درد ہے، تکلیف ہے، ذرا سا کسی کو کوئی بات کہی، اس نے کہا کہ جی یہ بات نہیں ہو سکتی، تو کہے جی میں جو اس وقت مصیبت میں ہوں، اللہ کرے تجھے بھی ایسی پڑے، مجھے جو ہوا ہے نا تمہیں بھی پتہ لگے، اللہ کرے تمہیں بھی اس طرح کی بیماری ہو جائے، تمہیں بھی فلاں ہو جائے. یہ جب ہو جائے گی تو پھر مصیبت خود کو پڑے گی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرما. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ بہت مرتبہ تو اللہ تعالیٰ انسان کی زبان سے نکلی ہوئی ایسی بد دعاؤں کو اور شر کی باتوں کو جلدی قبول نہیں کرتے، جس طرح اس کی خیر کی دعا کو قبول کرتے ہیں. اس لیے اگر ایسا ہو جائے تو پھر تو اللہ کی طرف سے فیصلے آنے شروع ہو جائے. پھر تو جیسے ہی کسی نے کہا تمہارا سر پھوٹے تو وہ سر پھوٹے، تمہاری ٹانگ ٹوٹے تو ٹانگ ٹوٹے، اور پھر تو انسان جو ہے وہ لولے لنگڑے ہی نظر آئے. ہمیں تو صحیح سلامت تو کوئی نہ نظر آئے جس قسم کی بددعائیں ہم دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی ملاقات کو بھلائے بیٹھے ہیں، اس کی امید کوئی نہیں رکھتے، اللہ بھی ان کو ان کی سرکشی کے اندر پھر حیران پریشان چھوڑ دیتے ہیں. زندگی ان کی حیرانی پریشانی میں ہی گزرتی ہے، کوئی سکون کے ساتھ نہیں گزرتی. وہ بندہ جس کا آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے، اس کے لیے تو دنیا کی زندگی وبال ہے. سچ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جو آخرت کا تصور دیا ہے، اس کی وجہ سے ان کی دنیا کے سارے غم اللہ نے ہلکے کر دیے. بندہ مومن جو ہے وہ سکون میں ہوتا ہے سارا ٹائم کہ یہاں نہیں ملا، انشاءاللہ اللہ آگے دے گا. صبر کرنا ہے تو اللہ اجر دے رہا ہے، کوئی چیز چلی گئی ہے اللہ اجر دے رہا ہے، کچھ میسر نہیں آیا تو اللہ کے فیصلے ہیں، قیامت میں تو اللہ دے گا. کتنا کچھ ہے. اور اگر ایک لمحے کے لیے یہ آخرت کا تصور ختم کر دیں تو سوائے ڈپریشن کے، پریشانی کے، سٹریس کے اور دنیا کی بے ثباتی کے اور اس کے ملعون ہونے کے واضح علامتوں کے اور انسان کے پاس پلے کچھ بھی نہیں باقی بچتا. اب فرمایا کہ انسانوں کی عام طور پر کیفیت کیا ہے، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا تو لیٹے اٹھتے بیٹھتے ہم سے دعائیں کرتا ہے، آ کر گریہ زاری کرتا ہے. اور انسان کی فطرت ہے کہ وہ پریشانی میں اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے. اور اسی بات پر اکرمہ بن ابی جہل جو ہے وہ مسلمان بھی ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ اس کی مثال بھی دی ہے کہ یہ کفار ایسے کرتے ہیں کہ جب ان میں سے کوئی کسی سمندر میں کشتی پہ سوار ہو اور طوفان آ گھیرے تو اللہ رب العزت کو تنہا پکارتے ہیں، اللہ کے ساتھ وہاں کسی کو شریک نہیں بناتے. تو اکرمہ بن ابی جہل بھی فرار ہو کر فتح مکہ کے بعد جب جا رہے تھے تو کشتی پہ طوفان نے آ گھیرا. پہلے لات منات عزا حبل سارے پکار کے دیکھ لے، کسی نے کہا بھئی ان سے کام نہیں بننے لگا، اب تو اللہ کو ہی پکارو. تو ایک دم اللہ نے دل میں بات ڈال دی اور دل کھل گیا کہ یہی تو وہ پیغام ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ مشکل کشا حاجت روا صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا. یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، یہ جو بگڑیاں بنانے والی ہستیاں ہم نے بنا رکھی ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتی. دینے والی ذات، عطا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. دعا کی اللہ اگر آج یہاں سے صحیح سلامت نکل گیا تو واپس جا کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا. اللہ نے نجات عطا فرمائی، واپس آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. تو انسان پریشانی میں، تکلیف میں پھنسا ہوا جب ہوتا ہے اللہ سے بہت دعائیں مانگتا ہے. اور کسی کو ایسی نصیب ہو جائے کہ پریشانی کے بعد وہ دین کی طرف آ جائے تو یہ بہت بڑی کامیابی کی بات ہے. وگرنہ اللہ فرماتے ہیں اکثریت لوگوں کی کیسی ہے، فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب ہم اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں فوری طور پر ایسا ہو جاتا ہے جیسے کبھی اس تک تکلیف پہنچی ہی نہیں تھی اور اس نے کبھی ہمیں نہیں پکارا تھا اور وہ ہمارا محتاج اور فقیر تھا ہی نہیں. اور لوگ اس سے پوچھتے ہیں یار بڑے کرائسس سے باہر نکل آئے ہو، تو کہتا ہے جی بس میں نے بڑی محنت کی، میں نے ایسے کیا، میں ان حالات میں ثابت قدمی سے کھڑا رہا، میں نے ہمت نہیں ہاری، میں نے بہت جدوجہد کی، میں اور اس کی میں اللہ رب العزت کا کوئی ذکر نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر
راتیں جاگ کر اٹھتے بیٹھتے میں نے اللہ کے سامنے دامن پھیلائے، اللہ مجھ پر مہربان ہو گیا اور اس نے مجھے اس پریشانی سے باہر نکال دیا، میری یہ حاجت اللہ نے پوری کر دی۔ اس لیے انسان کو تنگی کے بعد آسانی کے میسر آ جانے اور دعاؤں کی قبولیت میں اللہ کو بھول نہیں جانا چاہیے، بلکہ آسانی میں بھی اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور جامع ترمذی کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس کو حسن درجے کی روایت کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ تنگی اور پریشانی کے حالات میں اللہ اس کی دعا جلد قبول کرے، اسے چاہیے آسانی میں زیادہ دعائیں مانگا کرے۔ جب اللہ نے فراوانی دے رکھی ہے، آسانیاں ہیں، بیٹھ کے اہتمام کر کے اسی طرح دعا مانگا کرے، چلتے پھرتے اللہ کی نعمتوں کو محسوس کر کر کے اللہ کے سامنے شکریہ ادا کیا کرے۔ اللہ کے رسول نے تو فرمایا اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے جو ایک گھونٹ پانی پیتا ہے اس کا احساس کر کے کہ یا اللہ کیسے رگیں تر ہو گئیں، الحمدللہ کہتا ہے، کھانا کھاتا ہے ایک ایک لوالے کا ذائقہ چکھتے اس کو اللہ کی یاد آتی ہے کہ اللہ نے میرے لیے کتنی بہترین روٹی کا کھانے کا انتظام کیا، میں یہ نعمتیں کھا سکتا ہوں، مجھے ان کی پرہیز نہیں ہے۔ دنیا میں کتنی نعمتیں ایسی ہیں بندے کے سامنے دسترخوان میں پڑی ہوتی ہیں، پرہیز اتنی ہوتی ہے کھا کچھ نہیں سکتا۔ میں نے شاید پہلے بھی آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ وہ ایک سعودی عالم بیان کر رہے تھے کہ ہم اپنے وہاں سعودیہ میں ایک تاجر کے پاس دعوت پر گئے، سعودیہ کا سب سے بڑا تاجر، چاولوں کا تاجر تھا، وہ پورے سعودیہ میں اس کی فیکٹریاں ہیں چاولوں کی، جو ہے نا وہ چاول آتے ہیں، صاف ہوتے ہیں، پیک ہوتے ہیں اور آگے بیچنے کی، اور بہت بڑا تاجر۔ کہتے ہیں اس نے ہماری دعوت کی، انواع اقسام کے کھانے لگے ہوئے تھے، سب لوگ کھانے پہ بیٹھے، اس نے کہا سب کو کہا کھاؤ، اور خود جو ہے وہ چند سلاد کے پتے کھا رہا تھا۔ ہم نے کہا جی آپ کچھ نہیں کھا رہے؟ اس نے کہا جی میں مریض ہوں، ڈاکٹر نے مجھے منع کیا، میں یہ ان میں سے کچھ نہیں کھا سکتا۔ انسان کے سامنے ساری روٹی پڑی ہو اور اس کو کچھ نہ کھا سکتا ہو، تو یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہے نا۔ اور دسترخوان پہ بیٹھے ہم نے بعض بزرگ دیکھیں بڑی عمر کے بھی ماشاءاللہ اللہ نے کوئی بیماری نہیں لگائی ہوتی، الحمدللہ سب کچھ کھاتے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ انسان ان کا ایک ایک لقمہ حلق سے نیچے اتارتے اللہ کی نعمت کو محسوس، یا اللہ تیرا بڑا شکر، اس ذائقے کو محسوس کرنے کے لیے تو نے زبان دی، میرے منہ کا ذائقہ کوڑا نہیں ہوا۔ بندہ بیمار ہو جائے، تھوڑا سا زکام ہو جائے، خوشبو بھی نہیں آتی، بندے کا منہ کا ذائقہ بھی کڑوا ہو جاتا ہے، اچھی سے اچھی چیز کھاتے ہوئے کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ مجھے تھوڑا آپ کو پتا ہے کہ جی خوشبوؤں کا شوق ہے، واللہ کرونا ہوا میری تو آدھی زندگی کی جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ لذت ختم ہو گئی کہ جی خوشبو ہی پاس سے نہ آئے، میں پرفیوم لگا کے آؤں مجھے خوشبو نہ آئے۔ میں نے کہا یہ کیا بے رنگ سی زندگی ہو گئی ہے کہ انسان کو خوشبو نہ آئے، اور اس وقت قدر آئی کہ اللہ نے یہ جو قوت شامہ دی ہوئی ہے اس کی کتنی اہمیت ہے۔ کھانے کا ذائقہ انسان کو آدھے سے زیادہ اس خوشبو کی وجہ سے آتا ہے۔ بندہ کھانا کھائے ذائقہ نہ آئے اور منہ میں اس کی خوشبو نہ آئے تو کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا احساس تو آسانیوں میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی اور بڑی بڑی چیزوں کو بھی یاد کر کے اللہ سے دعائیں مانگنا، شکر ادا کرنا، ان نعمتوں کو اللہ کے دین کے اور خیر کے کاموں میں استعمال کرنا، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے یہ بندہ اس کے اوپر جب پریشانی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ دعا مانگتا ہے اور اللہ اس کی پریشانیاں جلدی دور کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن کیا معاملہ ہے، زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو لوگ حد سے تجاوز کرنے والے، اور حد سے تجاوز کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو سارا ٹائم توڑتے ہی رہنا، اللہ کی قائم کردہ حدود کو پامال کرتے رہنا۔ ابھی ہم نماز میں طلاق سے متعلق اور اس سے متعلق آیات سن رہے تھے، بار بار اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں، اللہ کی حدود کو تجاوز نہ کرنا، ان کو مت پھلانگنا۔ اللہ تعالیٰ واضح طور پہ کہتے ہیں یہ میری حد ہے، یہ میری حد ہے، یہ میری حد ہے، اس کو مت پھلانگنا، لیکن انسان ہے پھلانگے چلا جاتا ہے۔ یہ اسراف ہے، یہ حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں۔ زندگی پورے میں کسی معاملے میں نہیں دیکھنا کہ اس معاملے کو مجھے کرتے ہوئے اللہ کے رسول کے احکامات کیا ہیں، مجھے یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے تو کیسے کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے تو کیسے بچنا چاہیے۔ یہ جس بندے کی زندگی سے نکل جائے اللہ فرماتے پھر اس کے لیے تو اس کی زندگی شیطان نے مزین کر دی، زین لہم الشیطان اعمالہم، دوسری جگہ اللہ نے فرمایا شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا۔ اور وہ بندہ جو شیطان کے دکھلائے ہوئے دھوکے کے جال میں پھنسا ہوا ہو، اس سے بڑھ کر پھر جو ہے نا وہ ظالم اور کوئی نہیں جو اپنے آپ کو ایسے پھندوں کے اندر جو ہے وہ قائم اور دائم رکھے اور خوش بھی اور مطمئن بھی ہو کہ ٹھیک ہے میری زندگی ٹھیک گزر رہی۔ ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں، والعیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جی